السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ناول کو۔ ناول میرا یہ دل اب میرا نہ رہا، ایپیسوڈ 2۔ رائٹر نمرہ خان۔ پریشی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے ساتھ تو یہ سب بچپن سے ہی ہو رہا ہے۔ تم یہ کھا لو جلدی سے، احتشام نے اسے خاموش دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، اور خود دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرنے لگا۔ وہ بت بنی ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ حشام نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ تم کھاؤ گی یا نہیں؟ اتنے نخرے کس بات کے ہیں تمہیں؟ ہاں جلدی سے کھاؤ، اس کو نہ کھاتے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ پریشا نے اسے غصے میں دیکھتے جلدی سے کھانے لگی۔ بھوک بھی لگی تھی، کل سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اس لیے شکر کر کے کھانے لگی۔ حشام اس کو اس طرح دیکھتے مسکراہٹ چھپائے بنا نہیں رہ سکا۔ سنو، وہ جو نیچے جا رہی تھی حشام کی آواز سنتے ہی رک گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پریشے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ایجوکیشن کیا ہے؟ FA کیا ہے، وہ ٹہر کر بولی۔ ٹھیک ہے، جاؤ نیچے۔ وہ اس سے خود سے ڈرتا دیکھ کر اسے نیچے بھیج گیا۔ کب سے تجھے آوازیں دے رہی ہوں؟ بہری ہو گئی ہے، آواز نہیں آتی تجھے میری؟ وہ جو اپنا کام کر رہی تھی پیچھے سے آمنہ بیگم کی آواز سن کے ڈر کے پیچھے ہوئی۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی، وہ کانپتے لبوں سے بولی۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے 3-4 تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے۔ تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ ایک آواز پر آ جایا کر میرے پاس، ورنہ وہ حال کروں گی یاد رکھے گی ساری زندگی۔ پریشے کے گال سنسنا اٹھے تھے، جبکہ وہ مزید بالوں کو جھٹکا دیتی اس پر چیخ رہی تھی۔ آنسو کا گولا آنکھوں سے بہہ نکلا تھا، تکلیف سے وہ سسکی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، وہ درد تکلیف سے بولی۔ آمنہ بیگم نے جھٹکے سے اسے دور دھکیلا، وہ نیچے زمین پر بوس ہوئی تھی۔ ماما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ہانی نے جلدی سے پریشے کو سہارا دیتی کھڑا کیا۔ تم چپ رہو، کتنی بار سمجھایا ہے اس سے دور رہا کرو، لیکن تم اس منحوس کے ساتھ ہمدردی کرتی رہتی ہو۔ آمنہ نے قہر آلود نظروں سے پریشے کو دیکھا۔ ماما کیا ہو گیا ہے؟ اتنی ظالم کیوں بن گئی ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کھائیں، کتنا مارا ہے آپ نے اس کو؟ پریشے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بامشکل کھڑی تھی۔ تو اس کی طرف داری نہ کر، مت بھول یہ تیرے بھائی کی قاتل کی بہن ہے، وانی ہے یہ، اور اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا یہاں۔ وہ نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھتے وہاں سے چلی گئیں۔ ہانی جلدی سے پریشے کو اس کے کمرے میں لائی۔ تھوڑی دیر وہ اس کے پاس بیٹھی رہی اور چلی گئی۔ پریشے کچھ دیر بعد پھر کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی اور بنا کر واپس کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد حشام بھی آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر پریشے پر ڈالی اور وہ وہیں سن ہو گیا۔ اس کے قریب آتے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، چہرے پر انگلیوں کے گہرے نشان اور موٹے نین کٹوروں میں ابھرتی سرخی، اور ان میں تیرتے پانی، لبوں پر مچلتی سسکیاں۔ حشام کے دل کو درد ہوا۔ اس نے بے ساختہ اس کے گالوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ درد سے اس نے سسکی لی۔ تمہیں کسی نے مارا ہے؟ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو، جھوٹ مت بولو، تمہیں کس نے مارا ہے؟ مما نے مارا ہے نا؟ اس کے گالوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کسی نے نہیں مارا، میں گر گئی تھی تو چوٹ لگ گئی، وہ اپنی سسکیوں پر قابو پاتے اٹک اٹک کر بولی۔ لیکن یہ گرنے کی وجہ سے تو نہیں لگی؟ وہ اسے دیکھتے تھوڑا سختی سے بولا۔ اسے اس طرح چپ دیکھتے اس کو مزید غصہ آیا۔ اوکے، نہ بتاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کوئی پوچھے، وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ آج پھر سے وہی پہلے دن کی طرح وہ پورے گھر کا کام کر رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، سب نے کھانا بھی کھا چکے تھے، اب وہ برتن دھو رہی تھی۔ اس سے کھڑا رہنا بحال ہو گیا تھا۔ بخار سے جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد وہ کمرے میں آتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، اس کو حکم دیتا بیٹھ گیا۔ وہ جو اتنی مشکل سے کام ختم کر کے آئی تھی، اب تو ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ کانپ رہی تھی سردی سے، لیکن پھر بھی ڈر کر اٹھ گئی۔ کچن میں آتے ہی اس نے کام شروع کیا، اور 10 منٹ میں جیسے تیسے کر کے اس نے بڑی ہمت کر کے چائے بنائی۔ وہ بڑی مشکل سے کمرے تک پہنچی تھی۔ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے جیسے ابھی وہ گر جائے گی۔ ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، ابھی جیسے چائے کا کپ نیچے گر جائے گا۔ وہ بیڈ تک آ گئی تھی، اس کا سر چکرایا، کپ ہاتھ سے بری طرح پھسل کے نیچے گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ حشام جو بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، کپ ٹوٹنے کی آواز سے وہ گھبراتے ہوئے اٹھ
اٹھا، ایک نظر اس وجود پر ڈالی۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا کیا؟ ہاتھ کام نہیں کرتے تمہارے؟ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں آ کر پھینکو، اسے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرنے آتا۔ اسے کوئی کام ڈھنگ سے کرنے آتا بھی ہے یا نہیں؟ سارا فرش گندا کر دیا، وہ دھاڑ کر بولا۔ پریشے اس کی اس قدر چلانے پر وہیں زمیں بوس ہو گئی۔ حشام نے حیرت سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جو ایک دھاڑ سے نیچے گر گئی۔ حشام جلدی سے اس کے پاس آیا۔ جیسے اس نے پریشے کا ہاتھ پکڑا وہ تیز گرم تھی، اس کی ناک لال ہو گئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ فکر مندی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آنکھیں کھولو پلیز، آنکھیں کھولو۔ وہ بے سود پڑی تھی۔ حشام نے اس کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور نیچے کو چل دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، سب سو گئے تھے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا خود گاڑی چلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال میں تھے۔ اس کا بخار بہت تیز تھا، ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے حشام کو اپنے کیبن میں بلایا۔ جی ڈاکٹر، کیسی ہے وہ؟ ابھی تو بخار بہت تیز ہے۔ آپ کیا لگتے ہیں ان کے؟ ڈاکٹر نے سوال پوچھا۔ میری بیوی ہے، سر جھکا کر بولا۔ لگتا ہے آپ ان کا خیال نہیں رکھتے مسٹر حشام، آپ کی بیوی بہت کمزور ہے اور جیسے وہ نظر آ رہی ہے لگتا ہے وہ کھانا بھی ٹائم سے نہیں کھاتی، جس کی وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھائے گی۔ ڈاکٹر تھوڑا سختی سے بولے۔ حشام بس سر جھکائے سن رہا تھا۔ آپ ان کا بہت خیال رکھیے، ان کا خاص طور پر ان کے کھانے پینے کا۔ بہت کمزور ہیں اور خون کی بھی بہت کمی ہے ان کو۔ وہ سر ہاں میں ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ روم میں آیا جہاں وہ نازک پھول جیسی لڑکی بے جان وجود لیے پڑی ہوئی تھی۔ حشام آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے پاس آیا۔ وہ اتنی پیاری تھی، سب سے زیادہ معصوم تھی۔ حشام اس کا چہرہ دیکھ کر سوچ پر پڑ گیا، کوئی اتنا حسین ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد پریشے کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ اس کو اب گھر لے کر آیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، بخار اب تھوڑا کم تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ واش روم سے نکلا، اس کو دیکھتے بولا۔ جی ٹھیک، مختصر سا جواب دیا۔ جب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیا ضرورت تھی اتنا کام کرنے کی؟ آرام کرتی یا مجھے بتاتی؟ وہ تھوڑا سنجیدگی سے بولا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ مجھے ناشتہ بنانا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اگلے پل اس کا ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں تھا۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری طبیعت خراب ہے، کیسے کرو گی کام؟ اور ملازمہ بھی ہے نا، وہ دیکھ لیں گی۔ چپ چاپ یہاں لیٹ کر آرام کرو۔ اس کو آرام سے بیڈ پر لٹاتے ڈانٹنے نہیں ڈپٹنے بھرے انداز سے گویا ہوا۔ پریشی اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا خیال پہلے تو وہ پوچھتا تک نہیں تھا اور اب دیکھو کیسے خیال رکھ رہا ہے۔ تم یہاں رکو، میں تمہارا ناشتہ بھجواتا ہوں، اور ہلنا نہیں یہاں سے، سمجھی؟ اس کو وارننگ دیتا وہاں سے نکل گیا۔ سنو پریشے کا ناشتہ کمرے میں لے جاؤ جلدی۔ نیچے آتے ایک نوکر کو حکم دیا۔ وہ خود ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے ناشتہ بنانا ہے؟ اس نے آرام فرما رہی ہے۔ بلاؤ اسے، آمنہ بیگم غصے سے بولی۔ مما، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج وہ کام نہیں کرے گی، آرام کرے گی۔ بس جوس کا گلاس لبوں سے لگاتا آرام دہ انداز میں بولا۔ آمنہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ کیا بول رہے ہو؟ تمہیں بڑی ہمدردی نہیں ہو رہی؟ بھولو مت وہ وانی ہے، وہ جیے یا مرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بلاؤ اس کو یہاں۔ آمنہ غصے سے گھرائیں۔ نہیں آئے گی وہ۔ کیا ہو گیا ہے مما آپ کو؟ وہ کل رات سے بخار میں تپ رہی ہے اور آپ کو کام کی پڑی ہے۔ وہ تھوڑا سختی سے گویا ہوا۔ بس بہت ہو گیا، وہ اب تیرے لیے اہم ہو گئی ہے۔ مت بھولو وہ تیرے بھائی کی قاتل کی بہن ہے اور تو اس کو بیوی بنا کر نخرے اٹھا رہا ہے۔ شرم کر، اتنی جلدی بھول گیا تو سب؟ کیا جادو کر دیا ہے اس نے تجھ پر؟ تیش نظروں سے اسے دیکھتے بولی۔ نہیں مانتا، میں اس کو بیوی نہیں سمجھتا، اس کو کچھ بھی۔ یاد ہے مجھے سب، لیکن مجھ میں انسانیت ہے، انسانیت کے ناطے کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں میں تو ہے نہیں، مجھ میں ہے۔ وہ بیمار ہے، جب ٹھیک ہوگی تو کروا لیجیے گا کام، ابھی کے لیے اس کو بخش دیں۔ وہ دھاڑ کر بولا۔ سب کو چپ کروا گیا۔ آمنہ بیگم کی بولتی بند ہو گئی تھی اپنے بیٹے کو اس طرح چیختے دیکھ کر۔ ایک مہینے بعد پریشا کچن میں کام کر رہی تھی۔ آج گھر میں کوئی نہیں تھا۔ حشام تو آفس گیا تھا، آمنہ بیگم بھی کہیں نہیں تھی، کہیں گئی ہوئی تھی۔ گھر پر 2-4 ملازم تھے اور ہانی تھی۔ پریشا کچھ دیر بعد کام کر کے کمرے میں جانے لگی، تبھی اس کو ہانی کے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔
وہ فوراً اس کے کمرے میں گئی۔ آگے جا کر دیکھا وہ سن ہو گئی۔ ہانی نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ تم ٹھیک ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتے پریشانی سے بولی۔ بھابھی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ وہ تکلیف سے رو رہی تھی۔ اوہ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں بھابھی، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں کیسے لے جاؤں؟ گھر پر کوئی نہیں ہے۔ تم اپنے بھائی کو کال کرو جلدی۔ بھابھی بھائی کال نہیں اٹھا رہے، بند جا رہا ہے نمبر۔ آپ کچھ کریں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ تکلیف سے دو چار ہو رہی تھی۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، اٹھو میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ اس کو اپنا سہارا دیتی کھڑا کیا اور نیچے لے آئی۔ وہاں کوئی ملازمہ نہ دکھی، وہ اسے لیے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر بتائیے نا کیا ہوا ہے اسے؟ پریشے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھنے لگی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انہوں نے کوئی خراب چیز کھا لی تھی جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اب ٹھیک ہیں یہ، بس یہ باہر کا کچھ نہ کھائیں۔ ڈاکٹر انہیں ہدایت دیتی وہاں سے چلی گئی۔ اف، تم نے تو مجھے ڈرا دیا تھا پریشے، فکر مندی سے اس کے پاس آتے بولی۔ بھابھی میں بھی ڈر گئی تھی۔ اف، وہ معصوم سا چہرہ بنا کر بولی، جس پر پریشے مسکرائی۔ اچھا چلو گھر چلتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ہم کہاں ہیں۔ پریشے جلدی سے اس کو پکڑتے وہاں سے لے گئی، یہ جانے بغیر کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ گھر آتے ہانی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں آئی۔ سامنے حشام چہرے پر غصے لیے کھڑا تھا۔ پریشے اس کے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے، ڈر کے مارے اس کی جان نکل گئی۔ وہ میں پریشے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ وہ نیچے کو گرتی اس سے پہلے حشام نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس نے بے یقینی سے حشام کی طرف دیکھا۔ ایک مان تھا جو ٹوٹ گیا۔ وہ ایک پل میں نہ جانے کتنی بار مر کر زندہ ہوئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ منع کیا تھا نا میں نے، اس گھر سے ایک قدم بھی باہر مت رکھنا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ ہاں، کیا بکواس کی تھی میں نے؟ اس گھر سے کہیں نہیں جانا۔ تمہارے دماغ میں میری کوئی بات بیٹھتی ہے یا نہیں؟ اس کا منہ دبوچے دھاڑا تھا۔ وہ تو بس بت بنی کھڑی تھی۔ اب تم باہر گئی نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، ہمیشہ کے لیے معذور بنا کر اس بیڈ پر بٹھا دوں گا، پھر جا کر دکھانا تم۔ بہت سیر سپاٹے کر لیے تم نے، اب نہیں۔ ذلت رسوائی لہجے میں کہتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں سے غصے سے نکل گیا۔ چکنا چور ہو گیا تھا۔ تھپڑ اس کے منہ پر نہیں، اس کی روح کو لگا تھا۔ بنا کچھ جانے، بنا کوئی سوال کیے ذات سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تو نیکی کی ہی تھی، محبت کر بیٹھی تھی۔ اس نے تو نیکی کی تھی، اس کی بہن کو ہسپتال لے کر میں اس کی سسکیوں کی گونج تھی اور بدلے میں اسے کسی بارش کی طرح برس رہے تھے۔ تکلیف تھی جو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مانو جیسے آج وہ مر گئی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ رو کر اٹھی اور سامنے ڈریسنگ پر کھڑی ہوئی۔ اس کے گال پر حشام کی انگلیوں کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ ہر درد پر شرط لگاتے ہو آواز نہ نکلے سسکیوں کی۔ ہم کو تو جینے سے پہلے ہی جلدی تھی تم پہ مرنے کی۔ رات کا سب نے کھانا کھا لیا تھا۔ پریشے اس وقت سے باہر نہیں نکلی تھی۔ حشام اپنے کمرے میں آ رہا تھا، سامنے ہانی کو دیکھتے اس کے پاس آیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ ارے بھائی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس ایسے ہی، مختصر سا جواب دیا۔ بھائی ایک بات بولوں؟ ہاں بولو۔ بھائی بھابھی بہت اچھی ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں۔ آپ تو اتنے خوش قسمت ہیں جو آپ کو اتنی پیاری اور معصوم بیوی ملی ہے، اپنے بھائی کو سمجھانے والے انداز سے بولی۔ حشام نے نظر پھیر لی۔ آپ جانتے ہیں آج میری کتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، گھر پر کوئی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے؟ وہ مجھے ہسپتال لے کر گئی تھیں، میرا چیک اپ کروایا۔ وہ بولتی رہی۔ حشام شاکڈ کی کیفیت میں کھڑا رہا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہارے ساتھ گئی تھی؟ حشام بالکل سیریس انداز سے بولا۔ ہاں بھائی، وہ میرے ساتھ گئی تھی ہسپتال۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کو اتنا پریشان ہوتے دیکھ ہانی فکر مندی سے بولی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور جلدی سے کامنٹ کر کے بتائیں کس کس کو انتظار ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ریگولر بیس پہ ایپیسوڈ آتی رہے گی، آپ ہمارے ساتھ بنی رہے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو